کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہو یا ڈسٹرکٹ پولیس، روزانہ کی بنیاد پر ملتان میں مبینہ پولیس مقابلوں میں ڈاکوؤں اور اشتہاری ملزمان کو نہ صرف مارا جا رہا ہے بلکہ بڑی تعداد میں ان کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ ان تمام تر کاوشوں کے باوجود ملتان میں آئے روز سنگین نوعیت کی وارداتوں میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہو سکی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی واردات کا احوال بتائیں گے جس میں پہلے ملزمان آن لائن کے ذریعے فیک ٹرانزیکشن کرتے تھے اور پھر اگر دکاندار یا کسی شخص کو اس واردات کا علم ہو جاتا تھا تو پھر مسلح ہو کر ڈکیتی کرتے تھے۔ اس واردات کے احوال کے لیے میرے ساتھ رہیے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس واردات کے دوران دکاندار اور اس کے اہل خانہ نے کتنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے اس دکان میں جہاں پہ یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی، تو آئیں میرے ساتھ چلیں۔ جی، میں اس وقت قاسم بیلا کے علاقے میں اس مارٹ میں موجود ہوں جہاں پر یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی، اور نہ صرف جو اس مارٹ کے مالک تھے اور ان کے اہل خانہ نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکوؤں کو پکڑا اور ان پہ فائر بھی کیا۔ اس تمام واقعے کی تفصیل جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر احمد صاحب، جو اس وقت واردات کے وقت یہاں پہ موجود تھے اور ان کے اہل خانہ تھے۔ نذیر صاحب، فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ آئے اور آپ نے ان کو پکڑا، مزاحمت ہوئی، ان کی طرف سے بھی فائرنگ ہوئی اور آپ کے اہل خانہ کی طرف سے بھی بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے فائرنگ کی گئی۔ کیا واقعہ ہوا، تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا اس دن۔ السلام علیکم جی۔ یہ سب سے پہلے جی جس دن یہ واردات ہوئی ہے اس سے 3 سے 4 دن پہلے ان میں سے 2 بندے آئے ہیں، انہوں نے فیک ٹرانزیکشن کر کے اس کی رسید ہمیں شو کروائی ہے۔ اس دن تھوڑا کاؤنٹر پہ رش تھا، میں اکاؤنٹ چیک نہیں کر سکا ہوں کہ مجھے اکاؤنٹ میں ریسیو ہوئے ہیں پیسے یا نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے میں نے ان کو کہہ دیا کہ اوکے سامان لے جائیں آپ۔ تو جب ہم نے شام کو کلوزنگ کی ہے تو وہی اماؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آئی ہوئی تھی۔ اس کی فوٹیج ہم نے نکالی ہے پراپر، تو یہی 2 لڑکے جو تھے انہوں نے اس کو اس چیز کو یعنی کہ پلان کر رہے تھے کہ ادھر نہ کس طرح کارروائی کرنی ہے۔ تو اس کو ہم نے بریکی میں دیکھا ہے تو بالکل گیٹ اپ ان کا ڈکیٹوں کی یعنی کہ ڈکیٹوں والا تھا۔ تو اس کے بعد یہ 2 سے 3 دن گزرے ہیں تو یہ دوبارہ 3 بندے ہیں، انہوں نے ٹرالیاں بھری ہیں پراپر۔ ادھر ٹرالیاں بھرنے کے بعد ان کو ہم نے ادھر نہ کسٹمر کا پروٹوکول دیا پراپر۔ ہمیں کسی چیز کا یہ نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے آج اس سائڈ پہ نہ جائیں، لیکن ہم ذہنی طور پر الرٹ تھے۔ جیسے ہی ہم نے بل کر کے دیا ہے ان کو، انہوں نے سیم اسی طریقے سے ہی وہی بینک کی ایپ سے وہ فیک رسید مجھے شو کروائی ہے۔ اس کے بعد ان کا موبائل میں نے پکڑ کے جیب میں ڈالا ہے اپنی میں۔ اس کے بعد میں نے سمجھایا ہے پہلے ان کو کہ آپ نے 2 سے 3 دن پہلے بھی ہمارے ساتھ فراڈ کر کے گئے ہو، آج پھر آپ ہمارے ساتھ یعنی فراڈ کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو انہوں نے آگے سے ان کو تلاشی کی غرض سے ہم نے سائڈ پہ بٹھایا ادھر۔ جیسے ہی ایک بندے کی تلاشی ہوئی ہے تو اس کی جیب میں سے نکلا خنجر، اس خنجر کو میں نے کیمرے میں شو کیا ہے۔ دوسرے کی تلاشی کرنے لگے ہیں تو اس نے آلریڈی لوڈڈ پسٹل سے فائر کیا میرے اوپر، جو اللہ کی رحمت سے یعنی کہ لگا نہیں ہے، زمین کے اوپر لگ گیا۔ اتنی دیر میں ادھر نہ میری مسز اور نہ میری بیٹی میرے ساتھ کام کرواتے ہیں سارے دن، تو انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے۔ ایک لڑکا میرے ساتھ آرمی سے ریٹائرڈ ہے، وہ بھی ایز اے کسٹمر کھڑا ہوا تھا، ایک کو اس نے پکڑا ہے، دوسرے کو ادھر میں نے قابو کیے رکھا ہے، تو دوسرے نے فائر کیا ہے جو آل پر کے کارٹن میں آگے لگا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھنی تھی اور ان کو ہم نے ایک آدمی کو پکڑ لیا تھا موقع پہ، اور 2 جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اچھا، ہم نے فوٹیج میں دیکھا کہ آپ کے جو اہل خانہ تھے انہوں نے اپنا پسٹل نکالا اور انہوں نے بھی جو ہے ان کے اوپر بڑی بہادری کے ساتھ فائر کیا۔ تو کیا انہوں نے آپ نے ان کو کوئی فائرنگ کی جو تھی وہ کوئی ٹریننگ دے رکھی تھی؟ سر وہ ٹریننگ نہیں تھی، کیونکہ میں خود آرمی سے ریٹائر ہوں۔ ہماری زندگی میں یہ سارے اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اور ساری رات میرے بچے اکیلے رہتے تھے، ہم ڈیوٹیوں پہ ہوتے تھے، تو وہ آلریڈی اس چیز کو بہادری سے فیس کرتے ہیں کہ کبھی خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو جائے تو بہادری کو مظاہرہ کرنا ہے، آگے سے بزدلی نہیں دکھانی۔ تو یہی ٹریننگ تھی جو ہماری ہے الحمدللہ۔ اس میں کوئی وہ ایکسٹرا ٹریننگ نہیں دی ہوئی تھی، پہلے سے الرٹ نہیں کیے ہوئے تھے کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہادری آئی ہے۔ اچھا، ایک کو پکڑا اور 2 فرار ہو گئے تھے؟ جی سر، ایک کو پکڑ لیا تھا موقع پہ اور 2 اسی دن فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر پولیس کا رسپانس کیسا تھا جب آپ نے پکڑا تو جب 15 پہ ہاں کال؟ جی 15 کی ہے سر۔ ادھر سب انسپیکٹر ہیں سلیم ڈوگر صاحب، تو وہ ڈوگر صاحب ان ٹائم پہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے جو پکڑا ہوا بندہ تھا اس کو کیپچر کیا ہے، اس کا اسلحہ ہم نے دیا ہے، ان کے موبائل دیے ہیں، ان کی بائک وہ چھوڑ گئے تھے وہ ان کے حوالے کی ہے۔ اس کے بعد بھی پولیس نے کوئک ایکشن کیا ہے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ
और बंदा भी काबू कर लिया पुलिस ने। जी, ये थे हमारे साथ नज़ीर साहब जो हमें सारी वारदात की जो है वो डिटेल बता रहे हैं। और अब हम चलेंगे पुलिस के पास और उनसे जानेंगे कि इस वारदात में जो है वो टोटल 3 अफराद थे, उनमें से एक को जो है वो मौके पे पकड़ लिया गया था। उससे अब तक की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची, कितने वारदातें उन्होंने एतराफ़ किया, और मज़ीद भी कोई लोग जो 2 मफ़रूर हो गए थे वो पकड़े गए हैं या अभी मफ़रूर ही हैं। तो चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं इस वारदात के मुतालिक। जिस वक्त सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो हम इनसे पूछेंगे सूरज मियानी के इलाके में होने वाली वारदात के मुतालिक। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, आपने टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पे जो एक मार्ट में वारदात हुई थी, उस वारदात में एक मुलजिम पकड़ा गया, उससे क्या इंटेरोगेशन हुई, और उस वाक़े में मज़ीद मुलजमान जो मफरूर थे क्या वो भी पकड़े गए? बेसिकली जो मार्ट में वारदात हुई है, बड़ी बहादुरी के साथ मार्ट के मालिक ने और उसकी बेटी ने डाकुओं का मुकाबला किया। एक डाकू मौके पे पकड़ा गया, उससे इंटेरोगेशन की, उसने 2 साथियों के नाम बताए और दोनों हमारे गिरफ्त में आ गए। इसी तरह जब दूसरे साथी को पकड़ने जा रहे थे कि आगे से मज़ामत हुई और एक उसमें डाकू ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया। मैं समझता हूँ जब तक आप गैंग्स की गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो अगली वारदातों को रोका नहीं जा सकता है। पुलिस ने गैंग्स पे बड़ा अच्छा काम किया, शहरी अब ताबन को आ रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत सारी वारदातें कम हो गई हैं। तो हम इनकरेज करते हैं लोगों को कि अगर डाकू है तो फौरी तौर पे हमें उसकी इतला दें। जब इतला टाइम पे हो जाती है, हमारे यूनिट 400 यूनिट्स ऑफ मोबाइल जो शहर में मुख्तलिफ जगहों पे गश्त करते हैं, और हमारा बिलीव है कि जितनी जल्दी पुलिस पहुंच जाती है वारदात पे, उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि लोग पकड़े जाएंगे। हमारे जो शहर में रिस्पांस टाइम है वारदात पे पहुंचने का वो 8 मिनट है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह देहाती इलाकों में 12 मिनट है, तो उसका बहुत अच्छा असर आ रहा है। आप देखते हैं कि इनकाउंटर्स हो रहे हैं, हॉट परसूट में लोग मारे जा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं डाकू। तो इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वारदात में जो मुलजिम पकड़ा गया वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में रिकवरी के दौरान ज़ख्मी हो गया। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पुलिस मुकाबले भी हो रहे हैं, इसका इम्पेक्ट आप क्या समझते हैं कि जो मुबैना पुलिस मुकाबले हो रहे हैं इसका इम्पेक्ट अगर आप देखें पिछले 5-6 महीनों में तो क्या आपको नज़र आ रहा है माशरे में? बेसिकली जो इनकाउंटर है, हॉट परसूट हैं, वो लाइव हो रहे हैं हमारे। उसकी वजह यह है कि पुलिस की एक्टिविटी ऑन रोड है। अभी आप निकल जाएं किसी भी रोड पे तो आपको 2 या 3 जगहों पे पुलिस की प्रेजेंस नज़र आएगी। हमने जो अपने मुहाफ़िज़ स्क्वाड हैं, डॉल्फिन स्क्वाड हैं, उनको हमने इक्विप कर दिया है उसके डिजिटली। और जब भी वो शनाख्ती कार्ड किसी का देते हैं उसका रैकेट सामने आता है, चोरी की गाड़ी देखते हैं तो सामने आ जाता है। तो जितनी पुलिस एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतने इनकाउंटर्स जो हैं एक्सपेक्टेड ज़्यादा है। अगर पुलिस ही मौके पे नहीं पहुंचती, डाकू से सामना नहीं होता, तो आप समझते हैं ना डाकू पकड़ा जाएगा, ना वारदात रुकेगी, ना शहरी को मुतमईन किया जा सकता। अब अगर हम डाटे की बात करें तो पिछले साल 24 में 18 डकैती विद मर्डर हुए थे, 25 में सिर्फ 5 हैं। आप समझें कि 72% से ज़्यादा रिडक्शन है। इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी एक स्टेबल क्राइम है हमारे मुल्तान का, उसमें भी 43% रिडक्शन हुई है। मोटरसाइकिल स्नैच हो जाना एक बहुत बड़ा जुर्म है, उसमें 57% रिडक्शन हुई है। इस तरह किडनैपिंग फॉर रैंसम के 24 में 5 केसेस हुए थे, 25 में 0 केस है, 100% उसमें रिडक्शन हुई है। इसी तरह बाकी जो हेड्स हैं, कत्ल जो है, हालांकि वो कत्ल ऐसे प्रोवोकेशन पे हो सकता है, कोई दुश्मनी बेस हो सकता, उसमें भी पिछले साल की निस्बत 18 कत्ल कम हुए हैं 25 में। और इस साल जो 26 शुरुआत हैं, इंशाल्लाह इस क्राइम को ज़ीरो करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर गैंग्स पकड़े जा रहे हैं, मिसिंग गैंग मेंबर पकड़े जा रहे हैं, जो जेल से रिहाशुदा टारगेट ऑफेंडर्स हैं उनकी सर्विलेंस हो रही है, तो क्राइम कम किया जा सकता है। ये थे सीपीओ मुल्तान हमारे साथ जो हमें बता रहे थे कि 2024 के मुकाबले में 2025 में ओवरऑल क्राइम की सूरत हाल बहुत बेहतर रही।